پاکستان کے لوگ جاگ رہے ہیں اور پاکستانی قوم غیرت مند ہے. پاکستان کا ہر مزدور، ہر کسان، ہر تاجر، ہر طبقے کے لوگ غیرت مند ہیں. اور جس طرح ہمارا پاکستان بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے اندر پوری پاکستانی قوم، بہت سارے مزدور، بہت سارے لوگوں کی محنتیں تھیں، بہت ساری قربانیاں شامل تھیں. لیکن اس طرح کا بیان دے کے اس ساری محنت کے اوپر اس نے پانی پھیر دیا ہے. اور ہمارا جو افواج کا جو مرال تھا وہ بلند تھا. اس کے بعد جب ان کے ہم نے طیارے گرائے تھے، پاکستانی قوم کتنی خوش تھی. میں کہتا ہوں ہر چہرہ مزدور کا بھی کل اٹھا تھا کہ آج الحمدللہ کہ ہم نے انڈیا کو سبق سکھایا ہے. اور یہ بیان دینے کے بعد آپ دیکھیں میرے بھائی کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے تھے یہ ڈر کے انہوں نے واپس کر دیا ہے، تو ہماری بات سچی کر دی. اس نے بے وقوفی انتہا کی ہے. ہرگز ایسا کام نہیں تھا. اگر جو قوم ڈرتی ہیں وہ گراتی نہیں ہوتی. الحمدللہ ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے ان کو گرایا، ان کو سبق سکھایا، اور آج اس طرح کے بیان دے کے یہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میر جعفر اور میر صادق والا اس نے کام کیا ہے، قوم کے ساتھ غداری والا کام کیا ہے، انتہا کی زیادتی کی ہے. پاکستانی قوم ہم جاگ رہے ہیں، ہم اس کو ہرگز اس طرح نہیں کرنے دیں گے. آپ دیکھیں گے اپنے حلقے میں جاؤ، تمہیں تمہارے حلقے کے لوگ سبق سکھائیں گے. اب تم جس بازار میں جائیں گے تمہیں تاجر سبق سکھائیں گے تم نے یہ حرکت کیا کی ہے. اور پھر بے شرمی کی حد کرتے ہو کہ میرے پاس بہت سارے راز ہیں. یہ انتہا کی زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ پاکستانی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. تمام میڈیا کے لوگ، سوشل میڈیا کے لوگ، تاجر طبقہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہر بندہ یہ حق ادا کر رہا ہے. ہر بندہ دل سے دکھی ہے. اس نے ہمارے دلوں کو چوٹ پہنچائی ہے، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، ہمارے پاکستان کو اس نے نقصان پہنچایا ہے. ایاز صادق، تم اس جہان میں بھی، یہ میرے اللہ کی کرم نوازی تھی، اللہ کی مہربانی تھی کہ یہ پاکستان بنا. 27 رمضان کو یہ پاکستان بنا تھا، اللہ تعالیٰ کی یہ عطا تھی. لیکن تم نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں اگلے جہان بھی تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اس جہان میں بھی، اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. تم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. پوری قوم تم سے پوچھے گی. میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ اس بیانیے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور اس کو بے شرم کو اس کی اوقات دکھا رہے ہیں. اچھا، آج آپ یہاں پہ جمع ہیں، ایاز صادق کے اگینسٹ یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو اس سارے سینیریو کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آپ ہاؤس کے فلور پہ کھڑے ہو کے اپنی افواج کو، اپنے پاکستانیوں کو غدار کہیں گے، ان افواج کو غدار کہیں گے، ان کے خلاف آپ بیانیہ دیں گے. وہ فوجی جو اپنے بچے یتیم کرتے ہیں آپ کے بچوں کو یتیمی سے بچانے کے لیے، تو ایسے انسان کو بولنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ڈوب کے مر جانا چاہیے. کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ وہ فوجی جو ہم سوتے ہیں اور وہ سرحدوں پہ جاگتے ہیں ہمارے لیے، آپ ان کے خلاف بھی بیان دے رہے ہو. پھر اس پہ آپ یو ٹرن کسی اور کو کہتے ہو، اور یو ٹرن آپ نے لیا کہ آپ نے یہ بات ہی نہیں کہی، آپ نے گورنمنٹ کے خلاف بات کی. آپ گورنمنٹ کے خلاف بھی بات کیسے کر سکتے ہو؟ کیا عمران خان مودی کا جار ہے؟ مودی کے جار تو آپ لوگ ہیں، آپ کی پوری لیڈرشپ ہے جو کہ وہاں آتی ہے، ان کو یہاں بلاتی ہے، ان کو تحفے تحائف دیتی ہے. غدار بھی آپ ہو، یار بھی آپ ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں مطالبہ کرتی ہوں اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے تاکہ سب کے لیے عبرت کا باعث ہو. اچھا، ایاز صادق نے جو ریسنٹلی بیان دیا اس کے بعد انڈین میڈیا پہ کافی اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے جو انڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اب؟ دیکھیں جی، وہ بیانیہ ہی انڈیا کا بیان کر رہے ہیں، اور انڈیا کا بیانیہ بیان کرے گا تو ظاہر ہے وہ خوشی ہوں گے، کیونکہ ان کو جو عبرتناک شکست ہوئی ابھینندن کے سلسلے میں، تو اس کو انہوں نے کور اپ کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں پاکستانی سیاستدان اور جو کہ فارمر اسپیکر تھا اسمبلی کا، وہ بول رہا ہے کہ جی انڈیا کو جو ہے وہ ہم نے ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے فوجیوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور ابھینندن کو تب واپس کیا. ان کو بھول گیا جب نواز شریف کے دور میں ایک پائلٹ واپس کیا گیا تھا، ان کو وہ
چیز بھول گئی کہ انہوں نے بھی 5-6 دن کے بعد اس کو ایز اے گڈ جیسچر اس کو واپس کیا. تو یہ اپنی باتیں کیسے بھول جاتے ہیں؟ میں اس بات پہ بہت حیران ہوں. اچھا کیا پیغام دینا چاہیں گی جو آرمی کے اگینسٹ ہیں عوام کو بھی، اور جو سیاسی لوگ جو آرمی کے خلاف ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے خیال میں جی اگر آپ میرا گیٹ اپ کور کر سکتے ہیں تو میں اس وقت پاکستانی افواج کی نمائندگی کر رہی ہوں اور پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہوں. تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے عوام کس کے ساتھ ہیں، ایسے غداروں کے ساتھ ہوں گے یا اپنی افواج کے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو جی. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جواد عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین اس وقت موجود ہوں اسلام آباد پریس کلب کے باہر، اور یہاں پہ بڑی تعداد یہاں پہ مظاہرین کے موجود ہے جو احتجاج کر رہے ہیں. پاکستان فوج کے حق میں یہاں پہ نعرے بازی ہو رہی ہے اور اگینسٹ ہو رہے ہیں جی ایاز صادق اور مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے خلاف یہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر، ایاز صادق نے جو بیان دیا ہے اسمبلی فلور پہ کھڑے کہ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کا ایک بڑا پازیٹیو جسچر تھا، پیسفل جسچر تھا کہ اس نے ابھی نندن کو فوری اس نے واپس اپنے ملک بھیج دیا اور دنیا کو ایک بڑا امن والا پیغام، پاکستان کا ایک مثبت چہرہ دنیا کو بتایا گیا تھا. لیکن ایاز صادق نے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے جو ابھی نندن کے خلاف اور پاکستان آرمی کے خلاف جو اس نے باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے نیریٹو کو کافی اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسلم خان جناب پاکستان تحریک انصاف ٹریڈر ونگ کا جنرل سیکرٹری ہوں اسلام آباد ریجن کا. تو یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے میرے بھائی کہ آج جو ہمارا دشمن ملک ہے، جو ہمارا مخالف ملک ہے، جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، ہمارا پانی بند کر کے اور بہت سارے مسائل ہمارے لیے کھڑا کرتا ہے اور ہمیں دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ آج کیا انڈیا کی میڈیا آج کیا کہہ رہی ہے؟ آج انڈیا کی میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈول ڈمکے بجا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور ترانے لگا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں. تو جو میں سب سے پہلے کہوں گا کہ دیکھیں کہ آج انڈیا کو جو خوش کرنے والے لوگ ہیں انہی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مودی کے یار ہیں. انہی کے بارے میں یہ لفظ مشہور ہے کہ جو مودی کے یار ہیں وہ پاکستان کے غدار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میر ایاز صادق نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، میر جعفر اور میر صادق والے کیے ہیں، پاکستان کے اندر جو اس نے لفظ استعمال کیا ہے کہ میرے دل میں اور بہت سارے راز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ راز آپ کے دل میں نہیں ہے پاکستان کے بارے میں، ہر پاکستانی کے دل میں راز ہیں. ہر مزدور، ہر بڑے آدمی، ہر بندے کے پاس پاکستان کے راز ہیں. تو کیا وہ ان چیزوں کو اگلنا شروع کر دے، پاکستان کے خلاف بیان دینا شروع کر دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انتہا کی غداری اس بندے نے کی ہے، بہت بڑی بے وقوفی کی ہے. اگر اس طرح کے تمہیں بیان دینے ہیں تو پھر لندن چلے جاؤ، انڈیا چلے جاؤ، الطاف حسین کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ اور پاکستان کی افواج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف تم بیان دینا شروع کر دو. یہاں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ملے گی. الحمدللہ پاکستان کے لوگ جاگ رہے ہیں اور پاکستانی قوم غیرت مند ہے. پاکستان کا ہر مزدور، ہر کسان، ہر تاجر، ہر طبقے کے لوگ غیرت مند ہیں. اور جس طرح ہمارا پاکستان بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے اندر پوری پاکستانی قوم، بہت سارے مزدور، بہت سارے لوگوں کی محنتیں تھیں، بہت ساری قربانیاں شامل تھیں. لیکن اس طرح کا بیان دے کے اس ساری محنت کے اوپر اس نے پانی پھیر دیا ہے. اور ہمارا جو افواج کا جو مرال تھا وہ بلند تھا. اس کے بعد جب ان کے ہم نے تیارے گرائے تھے، پاکستانی قوم کتنی خوش تھی. میں کہتا ہوں ہر چہرہ مزدور کا بھی کھل اٹھا تھا کہ آج الحمدللہ کہ ہم نے انڈیا کو سبق سکھایا ہے. اور یہ بیان دینے کے بعد آپ دیکھیں میرے بھائی کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے تھے یہ ڈر کے انہوں نے واپس کر دیا ہے، تو ہماری بات سچی کر دی. اس نے بے وقوفی انتہا کی ہے. ہرگز ایسا کام نہیں تھا. اگر جو قوم ڈرتی ہیں وہ گراتی نہیں ہوتی. الحمدللہ ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے ان کو گرایا، ان کو سبق سکھایا، اور آج اس طرح کے بیان دے کے یہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میر جعفر اور میر صادق والا اس نے کام کیا ہے، قوم کے ساتھ غداری والا کام کیا ہے، انتہا کی زیادتی کی ہے. پاکستانی قوم ہم جاگ رہے ہیں، ہم اس کو ہرگز اس طرح نہیں کرنے دیں گے. آپ دیکھیں گے اپنے حلقے میں جاؤ، تمہیں تمہارے حلقے کے لوگ سبق سکھائیں گے. اب تم جس بازار میں جائیں گے تمہیں تاجر سبق سکھائیں گے تم نے یہ حرکت کیا کی ہے. اور پھر بے شرمی کی حد کرتے ہو کہ میرے پاس بہت سارے راز ہیں. یہ انتہا کی زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ
पाकिस्तानी होने का हक अदा कर रहे हैं। तमाम मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग, ताजर तबका जितने भी लोग हैं, हर बंदा ये हक अदा कर रहा है, हर बंदा दिल से दुखी है। इसने हमारे दिलों को चोट पहुँचाई है, इसने हमें नुकसान पहुँचाया है, हमारे पाकिस्तान को इसने नुकसान पहुँचाया है। एयाज सादिक, तुम इस जहान में भी, ये मेरे अल्लाह की करम नवाजी थी, अल्लाह की मेहरबानी थी कि यह पाकिस्तान बना। 27 रमज़ान को यह पाकिस्तान बना था, अल्लाह ताला की यह अता थी, लेकिन तुमने इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ अगले जहान भी तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा, और इस जहान में भी, इस दुनिया में भी तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। तुमने बहुत बड़ी ज़्यादती की है, पूरी कौम तुमसे पूछेगी। मैं समझता हूँ आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इस बयानियों को हाईलाइट कर रहे हैं और इसको बेशरम को इसकी औकात दिखा रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा, नून लीग की अगर बात की जाए, मरकज़ी रहनुमा भी हैं एयाज सादिक साहब, तो नून लीग की तरफ से, अब अपोजिशन PDM की तरफ से अभी तक मजम्मत नहीं की गई। अलबत्ता यह कहा गया कि उन्होंने अभी तक कुछ गलत नहीं कहा, फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, हुकूमत के उन्होंने ख़िलाफ़ बात की है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि देखें कि उसके जो लफ्ज़ हैं उसके अंदर उसने लिखा है कि जनरल बाजवा जब आए तो उनके माथे पे पसीना था और उनकी टांगें कांप रही थी। तो इसने लफ्ज़ किस तरह का, यही लफ्ज़ है कि नहीं है, मैं गलत कह रहा हूँ? इसने कहा जब वो आए तो उनके माथे पे पसीना था और टांगें कांप रही थी। आज ये कहता है हुकूमत के ख़िलाफ़। तो हुकूमत का कौन बंदा वहाँ पर आ रहा था? जनरल बाजवा साहब आए हुए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब आए हुए थे, शाह महमूद कुरैशी पहले से सिटिंग में मौजूद थे। इसने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, और फिर ये पाकिस्तान की अफवाज की मुशावरत के बगैर हमने वापस किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल अमन को हमने आगे लेकर आगे चलने की ये मिसाल कायम की है कि हम गिराना भी जानते हैं, फिर हम उनको वापस भी करना चाहते हैं कि इसलिए कि हम पीसफुल हैं। दुनिया के में उसके बाद क्या मैसेज गया था? दुनिया हमारी तारीफ़ कर रही थी कि इन्होंने अच्छा काम किया है। ये तो काम नवाज शरीफ दौर में भी हुआ था, इन्होंने भी उसको वापस कर दिया था। ये दुनिया का इंटरनेशनल लॉ है, इसमें वापस किया जाता है पैलेट ज़िंदा आ जाए तो इन्होंने ज़्यादती की है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नूर के अंदर भी गैरतमंद लोग हैं, बहुत सारे समझदार लोग हैं, पार्टियां अपनी अपनी। जब पाकिस्तान की बात आएगी तो मैं समझता हूं कि तमाम गैरतमंद लोग जाग उठेंगे और इसकी वो मजम्मत करेंगे। ये अभी वक्त है कि तमाम, मैं समझता हूँ जिसके अंदर थोड़ी सी भी गैरत होगी, जिसके अंदर थोड़ी सी पाकिस्तानियत होगी, जो पाकिस्तान के बारे में सोचेगा, मुसलमानों के बारे में सोचेगा, तो वो ज़रूर इसकी मजम्मत करेगा। तो इसको भी अपने बयान पर वापस होना चाहिए और इसको माजरत करनी चाहिए पाकिस्तानी कौम से जिनके दिल आज़ारी हुई है। शुक्रिया।